بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ کراچی کے عوام نے اپنا حق چھین لیا ہے سندھ حکومت سے، سندھ پولیس سے۔ انہوں نے زبردستی اپنا حق حاصل کر لیا ہے۔ جلسہ کرنا چاہتے تھے کراچی کے عوام، نکلنا چاہتے تھے، جنا گراؤنڈ پہنچنا چاہتے تھے، پولیس نہیں آنے دے رہی تھی، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں، کنٹینرز لگا دیے گئے تھے، گرفتاریاں ہو رہی تھیں۔ دن بھر ہم نے دیکھا کہ کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا رہا، پرامن شہریوں کو گرفتار کیا جاتا رہا، آنسو گیس کی شیلنگ کی جاتی رہی، کارکنوں پر لاٹھیاں برسائی جاتی رہیں، لوگوں کو دن بھر منتشر کیا جاتا رہا۔ لیکن بالآخر اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلے کہ انہوں نے پہلے رکاوٹیں ہٹائیں، پھر جنا گراؤنڈ میں داخل ہو گئے، اور اب ایک جاندار اور شاندار جلسہ بننے جا رہا ہے۔ ابھی یہ جلسہ 3 بجے 4 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن اب یہ جلسہ رات کو ہوگا، تاخیر کا شکار ہو گیا ہے، اور شاید یہ کہیں 11-12 بجے جا کے جلسہ ہو۔ لیکن لوگ ابھی سے گراؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ جو اس وقت ماحول کراچی میں بنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، یہ بہت حوصلہ افزا ہے، اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہی نہیں، ان شہریوں کے لیے، ان پرامن کارکنوں کے لیے جو سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ پرامن رہتے ہوئے سیاسی جدوجہد کے ذریعے اپنا حق لینا چاہیے، جو لوگ مانتے ہیں کہ سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہی انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ ان لوگوں نے آج ثابت کیا ہے کہ وہ تمام حکومتی رکاوٹوں، جبر، ظلم اور فسطائیت کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف نے آج یہ کر دکھایا ہے۔ دوپہر میں یہ لگ رہا تھا کہ شاید جلسہ نہ ہو پائے، شاید پاکستان تحریک انصاف بھی سمجھے گی کہ ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کی اور ہمیں ایک فیس سیونگ مل گئی، ہمیں ایک راستہ مل گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جلسے سے راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ کر سکتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہر طرف کنٹینرز لگا دیے گئے، جلسہ گاہ کو سیل کر دیا گیا، وہاں کسی کو جانے نہیں دیا گیا، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوا، اس پر اکتفا نہیں کیا پی ٹی آئی نے۔ سہیل آفریدی نکل چکے ہیں۔ میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں پہلے کہ کس طرح سے کارکنوں نے آج کنٹینرز ہٹائے، اور کنٹینرز ہٹا کے کس طرح سے جلسہ گاہ کی طرف جانے کے لیے اپنا راستہ بنایا۔ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کارکنان جلسہ گاہ میں آنا شروع ہوئے، اور یہ جو ویژولز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تقریباً 5 بجے کے قریب کے ہیں، 5 سوا 5 بجے کے قریب کے مناظر ہیں، جس میں کارکنان اندر جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر جمع ہو گئے، اور جلسہ گاہ جو ہے وہ اس میں اب ایک ماحول بننا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی ابھی تو کارکنان پہنچیں گے، ابھی تو کارکنان مختلف جگہوں پر ٹولیوں میں جمع ہوئے ہیں، سہیل آفریدی کے ساتھ آئیں گے قافلے کی صورت میں، کارواں کی صورت میں، لیکن یہ ماحول ابھی سے جلسہ گاہ میں بن گیا ہے۔ اب یہ جو روٹ ہے وہ کیا ہے، یہ سہیل آفریدی نے خود بتایا ہے۔ وہ ابھی بلدیہ ٹاؤن جا رہے ہیں، کیماڑی جا رہے ہیں، اور وہاں سے پھر بنارس چوک جائیں گے ریلی کی صورت میں، بنارس چوک سے وہ گولی مار جائیں گے، گولی مار سے وہ گرو مندر جائیں گے، اور گرو مندر سے وہ مزار قائد پہنچیں گے، اور یہ جو پورا آدھا کراچی وہ اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس روٹ سے گزر رہا ہوں، جو لوگ اس کے اطراف میں موجود ہیں اور جلسہ گاہ پہنچنا چاہتے ہیں وہ قافلے کا حصہ بن جائیں۔ اب آپ کو میں صرف ایک جھلکی دکھاتا ہوں، یعنی چلے وہ میں جھلک دکھانے سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ وہ کارواں جو ابھی سہیل آفریدی کا جو پہلے مقام پر پہنچا نہیں ہے، ابھی وہ بلدیہ ٹاؤن بھی نہیں پہنچے اور راستے میں ہیں، راستے میں ابھی صرف وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں پہلے مقام پر پہنچنے کے لیے۔ تو کارواں کا کیا سائز ہے ان کے، یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ قافلہ چل رہا ہے، اور یہ قافلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب یہ بلدیہ پہنچے گا تو بلدیہ میں تو آلریڈی ایک جلسہ بنا ہوا ہے، بلدیہ میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے ہی ایک جلسہ ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بلدیہ میں ہی جلسہ ہونا ہے۔ جتنے لوگ وہاں جمع ہیں
وہ سہیل آفریدی کا انتظار کر رہے ہیں اور سہیل آفریدی کو ساتھ لے کر پھر وہ آگے اگلے کیماڑی کی طرف اور پھر بنارس چوک کی طرف اور گرو مندر گولی مار اور گرو مندر کی طرف جائیں گے. تو جو بلدیہ میں اس وقت ماحول بنا ہوا ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کراچی شہر کا مومنٹم کیا ہے. یہ دیکھیے ذرا. میرے بلدیہ کے لوگوں، سی ایم سہیل آفریدی پہنچنے والا ہے. اگلے 15 منٹ بعد عمران خان کا سپاہی آپ کے درمیان ہوگا. تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تیار ہو؟ تمام لوگ خیبر چوک پہنچے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پہنچنے والے. وایا وایا لگاؤ ذرا. وایا وایا سہیل آفریدی. وایا وایا لگاؤ. وایا وایا. اب آج جو صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگوں نے اپنے جو لوگوں کے جذبات ہیں، مثلا ایک پولیس وین میں بھر کے لے گئے کارکنوں کو، نہ جانے کیا دل میں آئی کہ انہیں آگے جا کے چھوڑ دیا. سوچا ہوگا کہ ان پر مقدمات بنانے کا فائدہ نہیں ہے، بس منتشری کرنا مقصد ہے نا. تو پولیس نے آگے جا کے پولیس وین سے ان کو چھوڑ دیا. جب ان کو چھوڑا تو وہاں سے اس میں سے نکلے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پرامن لوگ ہیں. بڑے دھیمے لہجے میں اس نے کہا ہم پرامن لوگ ہیں. این او سی دیا گیا تھا اس لیے آئے ہیں، اجازت حکومت نے دی تھی اس لیے آئے ہیں، اور ہم جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ہمارا حق ہے. ہمیں کیوں مارتے ہو، ہمیں کیوں پکڑتے ہو؟ اور پھر وہاں پر عمران خان کے انہوں نے نعرے بھی لگائے. ایک اور نوجوان کو میں دیکھ رہا تھا، اس نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی، وہ رو رہا تھا، باقاعدہ رو پڑا. وہ نوجوان تھا. اس نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے عمران خان کو نہ مارو. عمران خان خدا کی نعمت ہے، خدا کا عطیہ ہے، اسے ضائع مت کرو. یہ خدا کا تحفہ ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیڈر آسانی سے نہیں ملتا. اس نے بھٹو کی مثال بھی دی. اس نے کہا کہ بھٹو جو ہے اس کو ہم نے ضائع کیا. وہ اس قوم اس سے پیار کرتی تھی. بھٹو کے پیچھے عوام تھے. آپ نے بھٹو کو ضائع کیا اور اس کا نقصان ہوا پاکستان کو، آج تک ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے آپ عمران خان کو ضائع مت کرو. لیڈر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، وہ قوم کے لیے بہتر ہوتا ہے، قوم کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. لیڈر روز نہیں بنتے، لیڈر روز نہیں ملتے. تو اس لیے اس کو ضائع مت کرو. یہ جو گملوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ جو کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، یہ جو گملوں میں نرسریوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ عوام کے لیڈر نہیں ہوتے، محبوب لیڈر نہیں ہوتے. یہ بس آتے ہیں، ان کو پروٹوکول ملتا ہے، یہ اپنا ایک بیوروکریسی کے سر پر حکومت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے جو اصل لیڈر ہیں ان کو. تو یہ لوگوں کے ترجمان تھے. اسی لیے میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی بار بار لکھا کہ لوگوں کے جذبات کو اہمیت دینی پڑے گی اور دینی چاہیے. کیوں نہیں دیں گے آپ؟ لوگوں کے جذبات کو تو اہمیت دیں گے اور دینی بھی چاہیے. تو دیکھیے یہ جلسہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، اس میں کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ ہر کوئی اپنی پولیٹیکل سپیس حاصل کرتا ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ میں اپنی پولیٹیکل سپیس ہوگی، ٹھیک ہے، آپ جلسہ کریں، آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیں. جیسے نون لیگ کی پنجاب میں اپنی پولیٹیکل سپیس ہوگی، ٹھیک ہے، وہ جلسہ کریں. ویسے آج کل تو ان کی پولیٹیکل سپیس کیا، ان کے تو بالکل ہی مائنس میں گیا ہوا ہے ان کے لیے جو حالات ہیں سیاسی طور پر. لیکن یہ ایک سمندر ہوتا ہے عوام کا. لوگوں کے جذبات کو آپ روک نہیں سکتے. مثلا ایک نوجوان آج پولیس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مارو مجھے گولی مار دو، مجھے جانے دو جلسے میں یا مجھے گولی مار دو. اور وہ جذباتی ہوا تھا نوجوان. اس میں مجھے وہ جھلک نظر آئی جو بنگلہ دیش میں ایک وہ جو نوجوان تھا جس نے ایسے ہاتھ پھیلا کر کہا تھا کہ گولی مارو، اور پھر اس کو گولی ماری گئی تھی. اس کو گولی ماری گئی، وہ گولی کھا کر کھڑا رہا تھا. گولی کھا کر وہ کھڑا رہا اور اس کو بعد دوبارہ اس کو گولی ماری گئی. وہ پھر جب اس کا خون بہہ گیا وہ گر گیا اور پھر اس کے خون سے بنگلہ دیش میں انقلاب آیا. تو آپ پولیس اور عوام کو آمنے سامنے کر کے کیا چاہتے ہیں؟ کہ اشتعال میں آ کر وہ واقعی اس نوجوان کو گولی مار دے پولیس اہلکار، اور وہ گولی مارے اور اس کے بعد پھر حالات بے قابو ہو جائیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ اس نوبت پر کیوں لے جانا چاہتی ہیں ہماری حکومتیں؟ مطلب سندھ حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ سے این او سی مانگا گیا ہے، آپ نے این او سی دیا ہے، بعد میں کس دباؤ کے تحت یا کس خیال کے تحت آپ نے وہ این او سی کینسل کر دیا اور آج آپ جلسہ کرنے نہیں دینا چاہتے. آج رات سے سلسلہ شروع ہوا ہے یہ فسطائیت کا. یعنی آپ دیکھیں نا، رات سے لے کر اب تک کیا ہوا ہے. رات ایک طرف کراچی شہر میں گاڑیوں پر ڈنڈے مارے جا رہے تھے، شیشے توڑے جا رہے تھے، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا. دوسری طرف
موٹر وے کو بند کر کے حیدرآباد سے کراچی پہنچنے کا راستہ بند کر دیا گیا. مطلب چیف منسٹر کو آپ نے 7 گھنٹے سڑک پر خوار کیا. 1.5 سے 2 گھنٹے کا، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کا راستہ، یا 1.5 گھنٹے کا اگر چیف منسٹر آ رہا ہے پروٹوکول کے ساتھ، تو 1.5 گھنٹے کا راستہ وہ 7.5 گھنٹے میں اس نے طے کیا. رات 12 بجے چلا، اور رات 12 بجے سے لے کر وہ صبح 7 بجے 7:30 بجے تک اپنی منزل پہ پہنچ رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ اسے جلسہ کرنے سے روک لیں گے، آپ اس کی ظاہر ہے کچھ ایکٹیویٹیز کم کر دیں گے. آج دن میں اس نے کچھ ایکٹیویٹیز کرنا ہوں گی، وہ ڈسٹرب ہو گئی ہوں گی ساری رات اس سڑکوں پر خوار ہونے سے. لیکن سندھ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی سڑکوں پر وہ ساری رات جب خوار ہوتا رہا تو اس کے ساتھ میڈیا تھا، وہ کلپ بنا بنا کے بھیجتے رہے، تو وہ بھی اسی کی پروموشن ہو رہی تھی. سندھ حکومت کو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہا ہے. جتنا آپ روکیں گے، جتنی رکاوٹیں ڈالیں گے، اس سے ان کو پولیٹیکل مائلیج ملے گی. اب آج سارا دن آپ جس طرح سے کارکنوں کو مارتے رہے، پکڑتے رہے، وینوں میں بھرتے رہے اٹھا کے، جس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا، آنسو گیس کی شیلنگ تک کر دی جلسہ گاہ میں. لیکن پھر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے کہ پولیس کی نفری کو پیچھے ہٹنا پڑا. لوگ پولیس کی نفری پیچھے دھکیل دی گئی یا خود دھکل گئی، جو بھی ہوا، لیکن بہرحال وہ جلسہ گاہ پولیس کو چھوڑنا پڑا کارکنوں کے لیے. اور اب سہیل آفریدی اپنے قافلے کے ساتھ رواں دواں ہے. تو رات سے لے کر اب تک جو ہوا اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تو دیکھیے، آپ لوگوں کو مائنس کر کے، عوام کو مائنس کر کے، عوام کے جذبات کو مائنس کر کے کبھی خوشحالی نہیں لا سکتے. آج میرے ایک دوست ہیں، ملتان سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ملیشیا کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا کیا کیسے چل رہے ہیں معاملات، تو انہوں نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، کاروباری حالات بہت خراب ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیوں خراب ہے؟ آپ تو میں نے کہا ملیشیا کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ایک بدامنی ہے یا بے چینی ہے، بے یقینی نہیں بلکہ جو لفظ استعمال کیا بے یقینی، انہوں نے کہا کہ بے یقینی کی کیفیت کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہے. یعنی باہر سے جو آرڈرز پاکستان میں ملنے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی لگتا ہے اخبارات خبریں پڑھ کے کہ اس ملک کے اندر تو بڑا کیوس ہے، بے چینی ہے، پتہ نہیں ہمارا آرڈر وقت پہ ڈلیور ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہمارا پیسہ ڈوب نہ جائے، پتہ نہیں وہاں کیا ہو جائے گا. تو دیکھیں، ایک سرمایہ کار کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک پاکستان ہے جہاں پر پولیٹیکل کیوس ہے، بے چینی ہے، افراتفری ہے، روز کے ہنگامے ہیں، اور ایک دوسرا اس کے پاس آپشن ہوگا بنگلہ دیش کا یا کسی اور جگہ کا، جہاں پر اسے پتہ ہے کہ پرامن طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ اپنا پیسہ کہاں انویسٹ کرے گا، کہاں آرڈر کرے گا، کہاں سے مال منگائے گا، کہاں ڈیل کرنا چاہے گا؟ جہاں پر اس کو امن نظر آئے گا، جہاں پر اسے سکون دکھائی دے گا. تو وہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر بے چینی اور بے یقینی ہوگی وہاں پر پیسہ انویسٹ نہیں کرے گا. تو اس بات کو ہمارے اہلیان اقتدار کو سمجھنا پڑے گا کہ پولیٹیکل کیوس، بے چینی اور ترقی یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یہ جو ہمارے چند ہارے ہوئے لوگ جن کو منسٹر بنا دیا گیا ہے، جن کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ بھائی میں 20,000 ووٹ لے کر اور منسٹر بنا بیٹھا ہوں، یعنی 20,000 ووٹوں کو 1,20,000 بنا کے ان کو منسٹر بنا دیا گیا، ان کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ وہ منسٹر برقرار ہیں. انہیں پاکستان سے کوئی غرض ہو ہی نہیں سکتی نا. کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں نا، ان کی تو لاٹری لگی ہوئی ہے، وہ تو کبھی صحیح مشورہ نہیں دے سکتے. وہ ٹی وی پر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو زبردست چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے جلسے یا احتجاج یا ان چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. وہ روز یہ منترا سناتے ہیں کہ بھائی کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگر احتجاج کر رہی ہے یا اڈیالہ کے باہر بیٹھ جاتی ہے، یا وزیر اعلیٰ نے لاہور کا یا کراچی کا دورہ کر لیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ملک تو زبردست چل رہا ہے. بھائی یہ صرف کہنے کی بات ہے. اگر یہ اتنی ہی زبردست بات ہوتی تو آپ کا نعرہ کاروباری حضرات لگا رہے ہوتے. کاروباری حضرات کہتے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے یار، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، بس بہترین ہے. انہیں اپنے کاروبار سے مقصد تھا، انہیں اپنے کاروبار سے مطلب تھا، انہیں اور کسی سے مطلب نہیں ہے. کاروباری حضرات کہتے بھائی وہ بالکل اپنی سیاسی وابستگیوں کو سائڈ پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یار دیکھو کاروبار تو ہمارا زبردست ہو گیا. کہیں نا، پھر کیوں نہیں کہہ رہے؟ کوئی کاروبار اب آپ کے اپنے جو حامی لوگ ہیں وہی آ کر کہہ دیں. تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا. پولیٹیکل سپیس لوگوں کو دیں، وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، کچھ نہیں ہو جائے گا. آپ ایسے کیا ہو پا رہا ہے؟ اگر چلیں آپ نہیں کرنے دے رہے 2-3 سال سے ایکٹیویٹیز، تو کیا ہو رہا ہے؟ اسے بڑا اچھا امپریشن قائم ہو گیا ہے کہ ملک میں بڑا امن اور سکون ہے. یہ اس طرح نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف اپنی جد و جہد کرتی رہے گی. سہیل آفریدی نہیں ہوگا تو شفیع جان ہوگا، شفیع جان نہیں ہوگا تو خٹک ہوگا، خٹک نہیں ہوگا تو عالیہ حمزہ ہوں گی، عالیہ حمزہ نہیں ہوں گی تو کوئی اور ہوگا. تو یہ اپنی جد و جہد جو ہیں وہ جاری رکھیں گے
کسی کو آپ نے دبا لیا، کسی کو ڈرا لیا، کسی کو خاندان کا مسئلہ تھا، کوئی بیچارہ دبک کے بیٹھ گیا، لیکن 10 اور نکل آتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آج کراچی کے لوگ نکلے ہوئے ہیں نا سڑکوں پر ہے، کراچی اس وقت پورا سڑکوں پر ہے، کراچی اس وقت پورا جناح گراؤنڈ کی طرف بھاگ رہا ہے، کراچی جناح گراؤنڈ جا رہا ہے سہیل آفریدی کو دیکھنے اور اس کا عمران خان کا پیغام سننے کے لیے۔ تو اس کے اندر ایک میسج چھپا ہوا ہے، بھائی عوام نے اپنا خاموش پیغام دیا ہے، اس پیغام کو سنیں، سمجھیں اور پڑھیں۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، پاکستان کے فائدے کے لیے ہے، یہ نقصان کے لیے نہیں ہے۔ اس پر ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے کمرے میں یا گرم کمرے میں چلیں آج کل بیٹھ کے غور کرنا چاہیے کہ عوام کے جذبات کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔